لیکن خبر یہ ہے کہ قطر نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور قطر کی طرف سے یہ انکار یقینی طور پر امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے، کیونکہ قطر سے پہلے سعودی عربیہ نے بھی اپنی فضائی اور زمینی حدود کو، اپنی ایئر بیسز کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل، جو کہ ایک معروف امریکی جریدہ ہے، اس نے اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے، جو کہ آج ہی پبلک ہوئی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے واضح طور پر امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے تہران کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ جناب سعودی عربیہ ایران کے خلاف کسی طرح کی فوجی کارروائی کے لیے نہ تو اپنی حمایت امریکہ کے سپرد کرے گا، اور نہ ہی اپنی سرزمین کو سعودی عربیہ ایران کے خلاف استعمال ہونے دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 2 روز قبل جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو نہ کر دی ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے الحمدللہ آج اس پلیٹ فارم سے شیئر کی جانے والی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ کا خلیج کے اندر سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر میں موجود ہے، جس کو العدید ایئر بیس کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس ایئر بیس پر امریکہ کے 10,000 فوجی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر امریکہ کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی تعینات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر نے سعودی عربیہ کی طرح امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے العدید ایئر بیس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس طرح یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف اسرائیل کے اشارے پر جو کارروائیاں ہیں اس کے اوپر شدید مزاحمت پائی جاتی ہے۔ قطر کے ساتھ ساتھ عمان نے بھی اپنی فضائی حدود اور اپنی زمینی حدود کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہونے سے خاص طور پر امریکہ کو منع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ایئر سٹرپ جس کو ماضی میں امریکہ کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا ایران کے خلاف، وہ اب امریکہ کے لیے قطعی طور پر جو ہے وہ اس پر بین لگ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمان ہو، سعودی عربیہ ہو یا قطر ہو، وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح اس بات پر قائل ہیں کہ امریکہ کو کسی دوسرے ملک میں فوجی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی رجیم چینج کے لیے فوجی کارروائی کرنا امریکہ کے لیے درست ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو طاقتور ممالک کو کمزور ممالک پر تسلط قائم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوسری جانب یہ جو مشورہ سعودی عربیہ، قطر اور عمان کی طرف سے امریکہ کو دیا گیا ہے، امریکہ ان مشوروں کو تسلیم کرنے پر کسی طور پر بھی آمادہ نظر نہیں آ رہا، اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے خلاف کارروائی حتمی ہے، اور امریکی ریاست ہوائی کی ایئر بیس پر ایئر ری فیولنگ طیاروں کی لینڈنگ اور 2 ایئر ری فیولنگ جہازوں کی خلیج کی جانب پرواز کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ B-2 اور B-52 طیاروں کی ڈیگو گارشیا کے فوجی اڈے پر ڈپلائمنٹ کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اب اس صورتحال میں سوال ہے، اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کہ خلیجی ممالک کے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا، اور امریکہ ایران میں رجیم چینج کے لیے اتنا زیادہ اتاولا بلکہ باولا کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ قطر جیسے اتحادی کی طرف سے امریکہ کو انکار خطے کے اندر کون سے بڑے اسٹریٹجک شفٹ کی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل، جو کہ ایک معروف امریکی جریدہ ہے، اس نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے، جس میں سعودی عربیہ، قطر اور عمان کی طرف سے یہ جو اپنی فضائی حدود ہے اس کو ایران کے پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے امریکہ کو نہ کر دی گئی ہے۔ سعودی عربیہ، عمان اور قطر نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ
ایران پر فوجی حملے نہ کریں، اور ان تینوں ممالک نے امریکہ کو وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنے سے تیل کی مارکیٹس میں افراتفری پھیل سکتی ہے اور امریکہ کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر سعودی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق تہران کو بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سعودی فضائی حدود کو ایران پر امریکی حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی بھی تنازع میں حصہ نہیں لیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق وہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات حل کرانے کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں اور دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ البتہ یہ خبر بھی وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے، تصدیق کی ہے کہ قطر نے العدید ایئر بیس کے ذریعے ایران پر حملوں کی پابندی عائد کر دی ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ ماضی میں جب العدید ایئر بیس سے اڑنے والے جہازوں سے ایران پر اٹیک کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایران نے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلز کو بھی فائر کیا تھا، جس کو بعد ازاں امریکہ کی طرف سے جو وہاں پر جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ان میزائلز کو جو ہے وہ بالکل ان کو تباہ کر دیا تھا فضا میں ہی، جس کے نتیجے میں العدید ایئر بیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ جو صورتحال ہے ایران میں وسیع پیمانے پر احتجاج کے دوران سامنے آئی ہے، جو کہ دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں معاشی بحران کی وجہ سے شروع ہوئے اور پھر بعد ازاں ملک بھر میں پھیل گئے، اور اسی دوران مختلف جو خبریں ہیں، متضاد خبریں، خاص طور پر ان مظاہرین کی ہلاکتوں کے حوالے سے وہ سامنے آئی تھیں۔ اب چونکہ ایران کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور ایرانی میڈیا یا ایرانی میڈیا سے وابستہ افراد حقیقی صورتحال کو شیئر کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ تمام خبریں جو کہ مغربی میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بہت سارے دیکھنے والے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں یورپ کا پروپیگنڈا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یورپین پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کون سی خبر ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس کے اوپر جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ بالکل انڈیپینڈنٹلی اور غیر جانبدار ہو کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو فوجی کارروائی ہے امریکہ کی طرف سے، جو کہ امریکی میڈیا کے مطابق حتمی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جو ماضی میں امریکہ کے خلیجی ممالک دوست سمجھا جاتے تھے، جس میں سعودی عربیہ اور قطر شامل ہے، ان کے مشوروں پر عمل درآمد نہ کرنا ہے، کیونکہ اگر سعودی عربیہ اور قطر کی طرف سے جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود کو یا اپنی زمینی حدود کو ایران کے خلاف حملوں میں استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ ہے امریکہ کے لیے ایران پر وہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن خدشات کا اظہار سعودی عربیہ کی طرف سے کیا گیا ہے خاص طور پر تیل کی منڈیوں پر، اس کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز ہے، جہاں سے تیل کی عالمی تجارت کا 20% جو رسد ہے وہ انہی راستوں سے گزرتی ہے۔ اب اگر ایران اب نئے ہرمز کو بند کرتا ہے تو پھر یقینی طور پر دنیا کے مختلف ممالک کے لیے تیل کی سپلائی معطل ہو جائے گی، اور وہ دنیا کی تیل کی مجموعی رسد کا 20% ہے جو کہ اب نئے ہرمز سے گزرتا ہے۔ لہٰذا سعودی عربیہ یا قطر کے جو خدشات ہیں وہ مبنی بر حقیقت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کو یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ ایران پر حملہ اور اس حملے میں اگر ان کی سرزمین یا ان کی فضا استعمال ہوئی تو ان کی اپنی اندرونی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ ایسی صورتحال میں احتجاج کا پھیلاؤ یا ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ امریکہ کو اس کارروائی سے گریز کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔